بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک فائننس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں اور کس طرح ہم خصوصاً حلال سرمایہ کاری رائج کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق۔ ناظرین، ہمارے ملک میں اس خداداد پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ہائی پروفائل شخصیات، ہم آپ کی ملاقات اور بات چیت کرتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ آپ کو میسیج دینا ہوتا ہے، آپ کو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ سرمایہ کاری ہم ایڈاپٹ کریں جس کا تعلق پوری زندگی انسان بغیر سرمایہ کے نہ کوئی مل چل سکتی ہے، نہ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ کوئی مکان چل سکتا ہے، نہ کوئی گھر چل سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور حلال بنا سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے شخصیت منتخب کی ہے، آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری آج کی شخصیت جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو سب سے ہائی پروفائل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ اس کی چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پریسیڈنٹ اینڈ چیئرمین ہیں پاکستان سی این جی اسٹیشن آنرز ایسوسی ایشن کے، اور لائنز کلب انٹرنیشنل کے آپ پاس ڈائریکٹر رہے سن 2007 سے سن 2009 تک۔ ایک بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت جو کہ ابھی بھی ایکٹیو آفس رکھتے ہیں لائنز کلب کا۔ آئیے بات کرتے ہیں جناب کے بی ملک صاحب سے۔ سر، ویلکم ٹو مائی شو فرسٹ آف آل۔ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں کچھ اپنا میسج دے سکوں، اور جو نالج ہے میرے پاس یا جو میری خواہشات ہیں اس ملک کے لیے وہ میں آپ کو بتا سکوں اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بتا سکوں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے کتنے مواقع موجود ہیں؟ اصل میں اس وقت دنیا میں جو بڑے ملک ہیں وہ سیچوریشن پہ ہیں، وہاں کوئی ڈیولپمنٹ پاسبل نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ ان کے فوکس میں ہیں کہ وہ وہاں جائیں اور اپنا سرمایہ کاری کریں اور پیسے کما کے اپنے ملک واپس آئیں۔ اس وقت ان کے لیے یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ سب سے بہتر ہے اس وقت۔ پہلے کچھ ہمارے پرابلمس تھیں لا اینڈ آرڈر کی، وہ اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی اور گورنمنٹ کی ایفرٹ سے یہ، اور جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، ایجنسیز ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس ملک کو اب اس قابل بنا دی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، اور لوگوں کی خواہشات ہیں یہاں آنے کی۔ میں ابھی آپ نے کل ایک اخبار میں دیکھا ہوگا، چائنیز انویسٹر کے ساتھ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کے ہیڈ کے ساتھ میری اور ملک افتخار جو یو پی کے چیئرمین ہے، اور سمی خان اور ان کی تصویریں ہیں، ملک سہیل، وہ انہوں نے خود ہمیں بلایا میریٹ میں کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سے ڈسکشن کی، 1.25 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور ہر لفظ میں ان کی یہ کی خواہشات تھی کہ یہاں ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں راستہ بتائیں، ہمیں پرپوزل دیں، ہمارے جتنا پیسہ کیمپ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی پہلے آپ انٹرسٹڈ نہیں تھے، اب کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ ویسے ہی چائنا ہمارا دوست ہے، بڑا مخلص دوست ہے، لیکن پہلے تو یہ خواہشات ہمارے سامنے نہیں آئیں، اب بہت زور و شور سے آ رہی ہیں اور ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ صورتحال جو سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور ہمارا حوصلہ بڑا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ملک ہے، اور یہاں ہمیں جب ہم آتے ہیں تو عوام کی محبت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور اس سے ہم خوش ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور ملک پہ پیسہ لگانے کے بجائے یہ دوست ملک پہ لگائیں، اور یہاں ہم بہت کمفرٹیبل ہیں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سودی سرمایہ کاری ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ اس سرمایہ کاری نے ہماری جو جڑیں ہیں اس کو کھوکھلا کر دیا، اور کس طرح ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت ایک ماحول بن رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2-3 سال پہلے اسلامی بینکنگ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہر بینک کے بعد اسلامی بینکنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ جی یہاں اسلامی بینکنگ کی برانچ بھی ہے، یہاں یہ کاروبار بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ہمارا اسلامی نظام ہے، یہ جو حلال نظام ہے، یہ دنیا کا معیشت کا بہترین نظام ہے، اور ہمارے رسول پاک کا فرمان بھی یہ تھا، اور اس میں برکت بھی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے برکت دی کہ یہ انصاف پہ مبنی ہے، اس میں جسٹس ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں، شراکت میں لگاتے ہیں، منافع ہوتا ہے تو آپ کو شراکت سے پیسہ ملتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو آپ برداشت کرتے ہیں مل کے کر. تو یہ ایک جسٹس ہے. کچھ جگہ ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے باہر کے لوگوں کمپنی کرتے ہیں کہ وہ نقصان میں نقصان، وہ کہتے ہیں کہ یہ فکس ہے، یہ ہمیں چاہیے. جیسے بینک کرتا ہے ایگریمنٹ آپ سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی جتنے پیسے آپ لے لیں ہمارا مارک اپ اتنا ہوگا، آپ نقصان کریں یا فائدہ کریں، آپ ڈوبیں یا تیریں، ان کو اپنے پیسے بینک نے لینے ہیں. یہاں یہ فیسلٹی ہے آپ کو کہ شراکت پہ یہ بزنس ہو رہا ہے، اور اگر آپ کماتے ہیں، اگر آپ نہیں کماتے تو آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ پارٹنر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہ پریکٹیکلی بھی دنیا میں اس کو مانا جا رہا ہے. آپ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں کہ لوگ اس کی طرح راغب ہو رہے ہیں، اور باہر کے جو ہماری برانچز ہیں ان میں بھی اسلامی بینکنگ کھلنی شروع ہو گئی ہے. تو اس کی سکسس بالکل سامنے اور قریب ہے. اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ دے ہیو ٹو چینج دس. سارے لوگ کاروباری اسی پہ آئیں گے، آج نہیں، سال بعد نہیں، 2 سال بعد، 4 سال بعد. اس ماضی قریب میں یہی بزنس جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. آپ ایف پی سی سی آئی کی ایک بہت ہی ہائی پروفائل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز اے چیئرمین. تو اب آپ بتائیں کہ اس پلیٹ فارم، یہ کتنا ایکٹیو پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ملا ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ خصوصاً حلال سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ آپ توجہ دے رہے ہیں اور کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، آپ موجود تھے اس میٹنگ میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس بڑی افیکٹو میٹنگ تھی، اور پارٹیسپیشن عارف حفیظ جیسے لوگ اس میں تھے، اور نائب میں بہت سارے دبئی سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. اب اس کا ہم نے دائرہ کار بڑھایا ہے. اب ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں ہم، اور کوشش ہماری ہے کہ روزوں سے پہلے کر لیں، لیکن اویلیبلٹی بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پیر کو ہم اس کا فیصلہ کریں گے، منڈے کو، کہ ہم نے روزوں سے پہلے کرنی ہے یا روزوں کے درمیان کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. تو ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت سارے انویسٹر کو بلائیں گے، اور وہ لوگ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں اسلامی بینکنگ کے ان کو بلائیں گے، ان کے پیپر رکھیں گے، ان کو سنیں گے، اور وہ ہمارے کمیٹی کو اور ہمارے پارٹیسپینٹ کو اپنے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں وہ بیان کریں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر ایک سیمینار ہم یہاں کریں گے، ایک سیمینار ہم اسلام آباد کریں گے، ایک سیمینار ہم فیصل آباد لاہور کریں گے، اور ایک سیمینار ہم دبئی میں کریں گے. اور دبئی میں جو کرنے کا ہمارا، اس کے بعد ہم جائیں گے باہر جہاں انویسٹر ہیں. اتنی دیر میں ہماری یہ کمیٹی منظم بھی ہو جائے گی، اس کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا، بہت ساری ایکسپرٹیز بھی ہمارے پاس آ جائیں گی، اور اس کو ہم انشاءاللہ اس کو ہم دور تک لے جائیں گے، اور اس کے بڑے جو چانسز ہیں انویسٹمنٹ آنے کے وہ بڑے برائٹ ہیں. ناظرین، دلچسپ گفتگو کا سلسلہ کے بی ملک صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. یا وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کریں گے جو بیرونی جو سرمایہ کاری ہے، وہ سرمایہ کار جو پاکستان میں سرمایہ کرنا چاہتے ہیں. آلدو آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے، موجودہ صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے پاس صورتحال سے. آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو خصوصاً کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو لوگ پاکستان میں آ کے سرمایہ کرنا چاہتے ہیں؟ سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں پاکستان، اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں. اور دیکھیں، پیسے کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. پیسہ آئے گا، پیسہ جو آئے گا تو لوگ آئیں گے تو پیسہ آئے گا. جب لوگ آئیں گے تو ان کے تجربات بھی آئیں گے، ان کی فائنینشیل سپورٹ بھی آئے گی، ان کی ایکسپرٹیز بھی آئیں گی، ان کے ساتھ لوگ کمانے والے جو ہیں وہ بھی آئیں گے. تو ہمارے ملک کو ہر طرف سے فائدہ ہوگا، اور اس کی ضرورت ہے اس ملک کو. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بیسٹ جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان کی ہے، کیونکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز پہ پیسہ لگایا جاتا ہے. وہاں یا بڑے بڑے پروجیکٹ لگا کے آپ پیسے کمائیں. یہاں تو اتنا کچھ لگانے کو ہے
کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے. تو وسائل نہیں ہیں, اس لیے مواقع تو موجود ہیں. ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. ٹرین سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے, ایئر لائن ڈیولپ ہو سکتی ہے, اس بینکنگ کو بہت آگے جا سکتا ہے. میری فیلڈ ہے آئل کی ایکسپلوریشن جو ہے, وہ اللہ نے زمین میں بہت کچھ ہمیں دی ہے. وہ پیسے لگانے والے آئیں, کھدائی کریں, تیل نکالیں, وہ بھی لے جائیں, ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو. پھر جو گوادر سی پیک بن رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کا کیا فائدہ ہو, کیا سوچ ہے. گوادر میں اسٹوریج بنے گی آئل ریزرو کرنے کی. جب آئل ریزرو کرنے کی تو وہ ایک پورا سی پیک ایک لنک بن رہا ہے پورا ایشیا کا. اس ایشیا کی سنگاپور کیا کما رہا ہے, اتنا سا ملک, اتنا سا ایک شہر ہے, اور اس کے پاس سمندر ہے. سمندر میں اس نے 5 ریفائنریاں لگائی ہوئی ہیں. کروڈ آئل خرید کے لاتا ہے. جب کروڈ آئل خرید کے لاتا ہے تو جہاز آتا ہے, اس کے بھی پیسے فریٹ لیتا ہے, جہاز کے اسٹینڈنگ کے بھی لیتا ہے, ان لوڈنگ کے بھی لیتا ہے, ٹیکس بھی لیتا ہے. خالی ہو کے جاتا ہے, ادھر سے مال بھر کے جاتا ہے ریفائن ہے تو اس کے پیسے لیتا ہے, ریفائن کرتا ہے تو اس کے پیسے لیتا ہے. اور اس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, ملیشیا سے پانی لیتا ہے. لیکن ان کی ذہانت دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت فاسٹیسٹ جو پورٹ ہے وہ سنگاپور ہے دنیا میں. ہمارے ہاں پلاننگ کی جو کمی تھی وہ یہ سی پیک پورا کر دے گا. اب یہ گوادر آپ کو وہ پورٹ بنے گی اور وہ پوائنٹ بنے گا کہ آپ پاکستان کو جو ہے ایک بادشاہ بن جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پوزیشن جو اسٹیبل ہو. ہمارے جتنے لوگ آپس میں, ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. لیونگ گیم پاکستان کے لیے بات کریں. اس سے ہمارے اینکر بھی اتنی بات کو لے کے بہت اوپر کرتے ہیں, یہ ساری بات جاتی ہے, ہمارا امپریشن خراب ہوتا ہے, اور جو ہمارے انویسٹر ہیں ان پہ بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اگر یہ میری درخواست ہے سب سے, میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میری درخواست ہے کہ ہمارے سارے بڑے رسپیکٹڈ لیڈر ہیں, بڑے تجربہ کار لیڈر ہیں, ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں, اختلافات سب کے ہوتے ہیں, پارٹیوں کے اختلافات ہیں, ہونے چاہیے. جو جائز بات ہے اس کو لے کے آئیں, جو ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس بات کو نہ چھیڑا جائے. اور صرف اس وقت ایک ہی بات کی جائے کہ آئیں, انویسٹ کریں, خود بھی کمائیں اور کما کے لے بھی جائیں اور ہمارے ملک کو ڈیولپ کریں. ملک صاحب, اب ہم بات کریں گے آئل انڈسٹری کی, جو آپ کا سیکٹر ہے. آئل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح فور کاسٹ کر سکتے ہیں, خصوصاً جو پرائسز کا ایشو لاسٹ آیا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ پاکستان کے میں بہت سارے مواقع جو ہیں اس وقت موجود ہیں. اگر آئل ایکسپلوریشن میں آئیں, گیس ایکسپلوریشن میں آئیں, دنیا کا بیسٹ ملک ہے اس وقت, اور ہمارے پاس اتنے گیس کے اور آئل کے خزانے موجود ہیں ہماری زمین میں. ضرورت یہ ہے کہ انویسٹر آئے, اپنے ایکسپرٹ لے کے آئیں, اپنی ایکسپرٹیز لے کے آئیں اور یہاں کم کر کے تیل نکالیں. اور ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کو پروٹیکشن دیں, ان کو مواقع دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ خوشی سے کام کریں. اور جتنا وہ کام کریں گے, دیکھیں ضرور ہے کہ وہ بھی 4 پیسے, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے, ہم کمائیں گے, ہم اپنے ملک لے جائیں گے. ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے, اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری حکومت کا کام ہے, پروٹیکشن دینی حکومت کا کام ہے. انویسٹر کو میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین پلیس ہے پاکستان اس وقت انویسٹ کرنے کی, آئل مارکیٹ میں اور کنسٹرکشن مارکیٹ میں, ٹرانسپورٹیشن مارکیٹ میں, ریلوے میں. آپ یہاں دیکھیں سمندر موجود ہے, اس سمندر کو ڈیولپ کیا جائے, اس کو پیراڈائز بنایا جائے. آپ دنیا میں جا کے دیکھیں کیا کیا ہے, اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹیز یہاں موجود ہیں کہ انویسٹر آئیں تو اس کو دنیا میں. یہاں ایک برج بنا تھا سندھ حیدرآباد کے پاس, وہ ورلڈ بینک نے بنایا تھا, اور یہ تھا کہ اتنے سال میں بنے گا اور اس میں اس کے پیسے اس طرح ریپے کیے جائیں گے. جو انویسٹمنٹ انویسٹ کی تھی وہ 3 سال میں پیسے ریپے ہو گئے, وہ جو ٹول ٹیکس ملتا ہے, اور وہ جو برج ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہوگا. اس طرح سے پروجیکٹ سارے لگا جائیں. یہ سمندر کے کنارہ جو ہے, اس سمندر کو ڈیولپ کرنے کے لیے باہر کی پارٹیوں کو دی جائے, وہ انویسٹ کریں اور پیراڈائز بنے. دنیا ہے,
ایک ہی بات ہے کہ جیسے اب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، اور جو چھوٹی بوٹ بکی ہے وہ بھی کل رینجر کے ڈی جی نے تقریر کی تھی، بلال اکبر صاحب نے وہاں یو بی جی کے ایک ڈنر میں زبیر طفیل کے گھر پہ، انہوں نے بڑا کانفیڈنس کے ساتھ ایک میسج دیا ہے. وہ میسج بہت ہی ضروری ہے کہ ساری دنیا دیکھے. انہوں نے یہ کہا کہ جو بہت سارے لوگ تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا، ان کو ہم نے ختم کر دیا، اور ٹھیک ہے قربانیاں بہت دینی پڑی، لیکن آپ نے دیکھا کہ 85% لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بالکل ہمارے قابو میں ہے. انہوں نے کہا یہ 10-15% جو باقی ہیں ہمارے ٹارگٹ میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو دیکھیں یہ جب آپ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے آرگنائز ہیں. دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے آرگنائز وے میں ہو رہا ہے، ہم آرگنائز ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں، میں فوج کے کام کو بھی سمجھتا ہوں، فوج کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتا ہوں، ان کے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، اور اس کے پس منظر پہ آپ جائیں تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے. یہ جو دیکھے کتنے کرمینل جو تھے ان کو انہوں نے ختم کیا ہے. کوئی جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی پھانسی چڑھ گیا ہے، کوئی کیا ہوا ہے، کوئی مقدمے بدلا ہے. تو ان کا یہ عزم جو ہے اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ وہ جنرل صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے دیٹس اٹ ٹرو. اور آپ دیکھیں گے یہ 2-4 مہینے میں ادھر آپ نے دیکھا جو شمالی وزیرستان میں ہے، فوج نے کیا ناست و نابود کر دیا. وہاں سے کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی، اور جو بھی تھے کوئی بھاگ گئے، کوئی مارے گئے، کوئی پکڑے گئے. اور ٹھیک ہے ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے، افسروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر آپ سب تو دل ہلانے والی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے. اور میں جو لوگ ہیں، آپ باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہ ادھر آنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ بہت لوگ آئیں گے. اور یہ سی پیک جو ہے اس کو اب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اور جنرل صاحب نے بھی، جنرل رحیل نے 3-4 دفعہ یہ اپنے بیان میں کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا ٹی وی پہ، اخباروں میں. انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت فوج کرے گی، اور فوج کا یہ پورا ڈویژن اس کے لیے علیحدہ بن گیا ہے، جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ ایسے اقدام ہیں جن کو دیکھ کے سن کے تقویت ملتی ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں اب پاکستان جو ہے بہت آگے جائے گا. ناظرین گفتگو چلتی رہے گی. ایک بہت ہی معلوماتی سیشن جو ہم کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم فوراً دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیا یہ جو آئل کی قیمتیں ہیں آپ ان فیوچر دیکھتے ہیں، کیا اس کی کوئی مندی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آئل پرائسز دیکھیں جو اتنی پیچھے گئی تھی، تو آپ نے ایک میرا انٹرویو لیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، دنیا کولیپس کی طرف، پاکستان نہیں، دنیا کولیپس کے لیے جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا یہ ٹی وی کا ادارہ، جو ادارہ آپ چلا رہے ہیں، اس کو اگر پرافٹ نہیں ہوگا تو آپ یہ ادارہ کیسے رن کرے گا؟ لوگوں کو تنخواہیں کیسے ملے گی؟ اوور ہیڈ کیسے پہنچے گی؟ کیمرے کیسے آئیں گے؟ نئی ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ اس کا مینٹیننس کیسے ہوگا؟ کیسے چلے گا؟ تو بات یہ ہے کہ آئل پرائس وہاں تک چلی گئی تھی ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل پالیٹکس تھی یہ، جس کی وجہ سے گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایران اور سعودی عربیہ کی جو آپس میں تنازع تھا اس کی وجہ سے. تو یہ اتنی چلی گئی تھی کہ آپ سعودی عرب جیسے ملک کو، جو دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اس کو بھی IMF سے قرضہ لینا پڑنا شروع ہوا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خوش نہ ہو کہ پرائسز نیچے ہو رہی ہیں اور سستا ہو رہا ہے، یہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، دنیا کولیپس کر جائے گی. اب یہ دنیا کو محسوس ہوا، اور اسپیشلی جو آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں، انہوں نے ان کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور یہ قطر میں میٹنگ ہوئی ہے. ایک میٹنگ میں تو کچھ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ فلفل نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر سیٹ بیک آیا. سیٹ بیک آنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں آج $50 پہ ہے، کہاں یہ $24 اور $22 $23 پہ چلا گیا تھا. انبلیویبل ہے. ہم اس بزنس میں 42 سال سے ہیں. انبلیویبل ہسٹری ہے یہ جو کچھ ہوا ہے.
لیکن اب یہ نہیں ہوگا. آئی ول ایشور یو. کیوں کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو پہلے اس کا ایک ٹریڈ مارک تھا کہ $35-36 سے نیچے نہیں جائے گا, $35.38 سے, اس سے بھی جا کے $22-24 پہ چلا گیا. اب بھی ایک ٹریڈ مارک بنا ہے ان کا کہ $46 سے نیچے نہ جائے, تو اب $50 پہ ہے. یہ اب نیچے جانے والی تو امید کوئی نہیں لگتی, آگے جانے والی لگتی ہے. اور یہ آگے جائے گا تو سٹیبل ہوگا. آپ دیکھیں چائنا جیسے ملک میں پروجیکٹ بند ہوئی ہیں, سعودی عرب میں پروجیکٹ بند ہوئی ہیں, UAE کے پروجیکٹ بند ہوئے ہیں, لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے, یہ ٹریلر دیکھ لیا انہوں نے کہ اگر نیچے جاتا ہے, ٹرینڈ آتا ہے, کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے, کوئی آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے, کوئی آپ کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو نیچے کرے. اس میں ہمت ہے تو وہ نیچے کرے اور آپ کو تباہ کر دے. اب انہوں نے دوسرے سورسز پہ بھی کام شروع کرنا ہے. میرے والد کہتے تھے جب بزنس شروع کیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ایک سورس کوئی سورس نہیں ہوتا, ڈفرینٹ ٹائپ پہ آپ دیکھو اور ڈفرینٹ ٹائپ میں جائیں کہ ایک کو کوئی پرابلم ہو تو دوسرے کو جائیں. آپ کی سروائیول کے لیے, کسی ملک کی سروائیول کے لیے اس کے سورسز بہت ضروری ہیں. اس لیے انہوں نے آپ سعودی عرب نے بڑا عقل مندی کا رکھا, کوئی ٹورزم میں جائیں, کسی اور بات میں جائیں, کسی ایسے پروجیکٹ لگائیں, لوگوں کو ویلکم کریں, وہ اس کے ساتھ بزنس شیئرنگ کریں, وہ کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے وہ ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا. اللہ نے ویسے ہی اس ملک پہ بڑی رحمت کی ہوئی ہے کہ رسول پاک کا روزہ وہاں ہے, ساری چیزیں وہاں ہیں, دنیا کی ہر چیز. ہم مسلمانوں کے لیے تو سب کچھ وہی ہے, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہ آگے ہی جائے گا. تو اب ان کی سوچ جو ہے, اللہ تعالیٰ سوچ بھی بدلتا ہے نا, جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی سوچ بدلتا ہے. تو ان کی بھی سوچ بدلی ہے, اور وہ جو ایک آنکھیں بند کر کے صرف تیل پہ انحصار کر رہے تھے, انہوں نے اب اپنی سوچ بدلی ہے, اور دس از اے گڈ فار them. وہ سعودی عرب کے لیے دیکھیں, سعودی عرب ہمارے لیے تو بڑے عزت و احترام کی جگہ ہے نا. اب میں پچھلے دفعہ جب ہو رہی تھی, کوئی بار بار کی بات ہو رہی ہے, اور فوج کے بھی بیان آ رہے تھے کہ کوئی بات ہوئی تو ہم مدد کو آئیں گے. اگر آپ سعودی عرب پہ بات ہے تو پاکستان کا تو بچہ وہاں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ میری سوچ, میرا ایمان ہے اس کی بات. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا یہ اسٹیپ بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ وہ اس پہ بہت آگے جائیں گے. ملک صاحب, آخر میں ہمارے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے. آپ کا پیغام پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور خصوصاً سرمایہ کاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا پاکستان ایک لینڈ آف اپورچونٹی ہے؟ دیکھیں, جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے LNG انڈسٹری کو, جو پنجاب میں, وہاں یہ ہے کہ GIDC ٹیکس جو ہے اس کو 0 کر دیا گیا, اور جو 17% سیل ٹیکس ہے اس کو 5% کر دیے گئے, اور اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا. تو پوری سہولت دے دی گئی ہے ان کو کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پورا سال, پورا ہفتہ, پورا مہینہ, پورا سال آپ کو سپلائی کنٹینیو ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے قطر کے ساتھ 10 سال کا, اور اس میں ایک شک ہے جو کہ پرائز فارمولا رکھا گیا ہے کہ جی $13.37 جو ہے, جب پرائز اوپر جائے گی نیچے جائے گی تو بینچ مارک یہ ہوگا, اسی سے کیلکولیٹ ہوگا پرائز. تو اب یہ کوئی خطرہ نہیں رہا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو CNG مہنگی, LNG مہنگی ہوگی, پیٹرول سستا ہوگا. یہ کوئی جو ہے اس کی یہ سیف زون میں آ گئی. اب رہ گئی آپ بات کہ جن صوبوں میں, پنجاب کے علاوہ صوبے ہیں جس میں گیس پروڈیوس ہوتی ہے, جس میں 158 لاگو ہوتا ہے. اب ہم نے منسٹر کو کہا ہے کہ جناب یہی فیسلٹی ہمیں دے دو, اور ہمیں یہ فیسلٹی یہاں دے دو, ہم یہاں ہمیں CNG آپ جہاں مرضی لے جاؤ, ہمیں LNG دے دو, لیکن سیم یہ فیسلٹی ہمیں دے دو, اور سپلائی یہ نہیں کہ ایک سال دو, دوسرے سال اس کو بند کر دو, اس کو کنٹینیو رکھو, یا اس کی سیل جاری رکھو. اور اگر یہ بند ہو جائے کسی وجہ سے, ڈسکنٹینیوشن ہو جائے, کوئی گورنمنٹ کی پرابلم سے, قطر کی پرابلم سے, وار ہو جاتی ہے, بلاکیج ہو جاتی ہے, تو پھر ہمیں CNG گیس, نیچرل گیس پہ لے آؤ, کیونکہ فرق کوئی نہیں پڑے گا, وہی اکوپمنٹ ادھر ہی چلتا ہے, وہی چیزیں چلتی ہیں. تو اس پوائنٹ پہ گورنمنٹ نے ہمیں اشور نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پوائنٹ بہت جینوین ہے
اور ان کو بھی انشور کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر اب آپ کا LNG ہے. اور اگر LNG پہ لے آتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی گیس ہے. یہ گیس آتی ہے, نیچرل گیس آتی ہے پائپ لائن میں, اور آپ ایک اسٹیشن پہ کمپریسر لگے ہیں, اس پہ کمپریس کرتے ہیں اور اس کو اسٹوریج میں بھیجتے ہیں اور پھر ڈسپینسر کے تھرو گاڑی میں بھرتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ مٹیریل باہر سے آتا ہے, اس کو چارج یہاں کھڑا ہے اس میں انلوڈ کرتے ہیں, وہ گیسوفائی کرتا ہے, گیسوفائی کر کے وہ ایک سینٹرل لیول پہ لے کے آتا ہے اس کے ٹمپریچر کو, اور پھر اسٹوریج پہ بھیجتا ہے سوئی سدرن گیس کے. سوئی سدرن گیس آگے پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو سیم تھنگ سیم پروڈکٹ. اس کی ہائی MMBTU ویلیو ہائی ہے, اس کی جو اس کی جی سی وی ویلیو اس کی ہائی ہے. دیکھیں نہیں بلکہ ہائی ہے, بلکہ دیکھیں اس کی جی سی پہ ہمارے یہاں 950 پہ چل رہی تھی, اور ادھر پٹوار اور پختونخوا میں 1040 تھی. یہ 1150 پہ کیلکولیٹ ہو رہی ہے. تو اس کی بڑھ رہی ہے. حالانکہ ہمیں پیسے وہ لگ رہے ہیں, لگنے جو چاہیے. ہماری انڈسٹری کے ساتھ خرابی ہو رہی ہے جس کی ہم نے شکایت منسٹر سے بھی کی ہے اور گیس کمپنی سے بھی کی ہے. انہوں نے مانا بھی ہے کہ آپ کا زیادتی ہم اس پہ زیادتی ہے, ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کنٹینیوٹی ہے اور اس پرائس فارمولہ یہ ہے اور یہ ٹیکسز فارمولہ یہ ہے, تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم LNG پہ جائیں اور اپنے کاروبار کو پروفیٹیبل بنائیں. کیونکہ CNG کا اس وقت جو کاروبار ہے وہ نقصان پہ چلا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, کہیں بیچارے جا نہیں سکتے اور بڑے نقصان کر رہے ہیں. ملک صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں وقت دیا, اپنے قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور اتنی اچھی آپ نے باتیں کی جو بھرپور تھیں حقیقت پہ, جو بھرپور تھیں پیٹریوٹزم کے ساتھ. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بہت ہی دلچسپ انفارمیٹو سیشن کیا ہم نے KB ملک صاحب کے ساتھ, اور امید ہے آپ نے اور پوری دنیا کے لوگ جو ہمیں یہاں پہ سن رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے ملک صاحب نے جو یونیک چیزیں شیئر کی ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, امید ہے وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی. کسی نیکسٹ ہائی پروفائل شخصیت کے ساتھ ہماری دوسری نشست سجے گی. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرائیں گے اور اسی طرح انفارمیٹو سیشن کریں گے, باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. یہاں اپنے میزبان وقار احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.